बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस बुक का चैप्टर नंबर 1 की आज हम लोग करेंगे बेटा जी रीडिंग। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2 ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 2 पे आ जाइए। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है अ कॉल टू प्रेयर, यानी कि इबादत की तरफ बुलाना। वो इस ये चैप्टर यानी हमारे थोड़ा सा इस्लामिक चैप्टर है, ठीक हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अहमद एंड कासिम आर वॉकिंग बैक आफ्टर ऑफरिंग देयर मगरिब प्रेयर्स एट द मस्जिद इन द नेबरहुड। दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम अहमद है और दूसरे बच्चे का नाम कासिम है। ये दो बच्चे क्या कर रहे थे? ये मगरिब की नमाज, ऑफरिंग का मतलब होता है अदा करना, ठीक है। मगरिब की नमाज अदा करके अपने घर वापस जा रहे थे और इन्होंने मगरिब की नमाज कहाँ पर मस्जिद में अदा की थी, पढ़ी थी, जो कि उनके हमसाए में, नेबरहुड यानी हमसाए, ठीक है, जो कि हम इनके घर के करीब ही था, ठीक है। दे हैव बीन कमिंग हियर सिंस दे वर चिल्ड्रन। और ये वो मतलब उस मस्जिद में तब से आ रहे हैं जब से वो छोटे छोटे बच्चे थे। फर्स्ट विद देयर फादर्स बट नाउ एज दे आर ओल्डर दे कम टुगेदर एज सुन एज दे हियर द कॉल टू प्रेयर, ठीक है। यानी पहले वो जब बच्चे थे तो वो अपने पापा के साथ आते थे, फादर के साथ आते थे, और अब जबकि वो बड़े हो चुके हैं तो वो दोनों मिलकर जब भी अजान होती है, कॉल टू प्रेयर कहते हैं अजान होने को, ठीक है। जब भी अजान होती है तो वो मस्जिद आ जाते हैं। अब इनके दरमियान आपस में बातचीत हो रही है, ठीक है। अहमद क्या कहता है? अहमद, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हैव बीन कमिंग हियर फॉर ईयर्स बट वी हैव नेवर मीट द मुअज्जिन हु कॉल अस टू प्रेयर। वो कहता है कि अहमद कहता है कि ये कितनी हैरान कुन बात है, कितनी अजीब सी बात है कि हम लोग इतने सालों से इस मस्जिद में आ रहे हैं लेकिन आज तक हम कभी इस मस्जिद के मुअज्जिन से नहीं मिले। मुअज्जिन वो कौन होता है? जो कि अजान देता होता है। हम कभी इस मस्जिद के मुअज्जिन से नहीं मिले। कासिम ने फिर आगे जवाब दिया, ही हैज सच अ ब्यूटीफुल वॉइस दैट रेजोनेट्स इन द स्काई। ये वो कहता है कि लेकिन जो मुअज्जिन है उसकी आवाज बड़ी प्यारी है। जब भी वो अजान देता है तो मतलब हवा बड़ी अच्छी अजान देता है, जिन कहते हैं। स्पेशली व्हेन वी हियर इट बिफोर डॉन व्हेन एवरीथिंग इज वेरी क्वाइट। और स्पेशली और जब इसकी और उसकी आवाज तो मुअज्जिन की मतलब अजान की आवाज तो और भी अच्छी लगती है जब सुबह तुलू होने से पहले जब वो अजान दे रहा होता है, फजर यानी फजर की अजान जब देता है तो और भी अच्छी लग रही होती है। अहमद, यस इट फिल्स मी विद काम, इट इज़ अ वंडरफुल वे टू स्टार्ट द डे। वो कहता है हाँ मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है। अहमद कहता है हाँ मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है, मेरा दिन बड़ा अच्छा पे स्टार्ट होता है जब मैं इसकी अजान सुन लेता हूँ। कासिम ने फिर जवाब दिया, इट मेक्स मी थिंक ऑफ द फर्स्ट अजान गिव इन मक्का मुकरमा। और मुझे ऐसा लगता है कि कासिम कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इसने कभी अजान मक्का मुकरमा में भी दी हो, या मतलब इसकी अजान जो है ना जो इसकी आवाज होती है या ऐसी, ये बिल्कुल वैसे उस अजान जैसी है। अहमद, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8th हिजरा व्हेन द सिटी सरेंडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु टू क्लाइम द रूफ ऑफ द होली काबा एंड गिव द कॉल ऑफ अजान फ्रॉम द टॉप। वो कहता है कि तुम्हें पता है 8 हिजरी में जब वो मक्का का वो फतह कर लिया था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा था कि वो खाना काबा के छत पे चढ़े और अजान दें, ठीक है। हज़रत आगे कासिम कहता है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वाज अ स्लेव फ्रॉम इथोपिया। आपको पता है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो हमारे इथोपिया के अंदर एक कैदी थे, ठीक है। वन हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड हिज prophethood and began to preach the message of Islam. Hazrat Bilal रज़ियल्लाहु अन्हु renounced idol worship and converted to इस्लाम। यानी कि वो कहते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना वो इथोपिया में कैदी थे, ठीक है। स्लेव कहते हैं कैदी को, ठीक है। फिर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिर नबी होने का दावा किया और इस्लाम को फैलाया तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो, क्योंकि वो उस टाइम इस्लाम नहीं उन्होंने कबूल किया हुआ था, तो वो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने बुतों की पूजा छोड़ दी थी और अब इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक हो गया। अब आगे वो अहमद रिप्लाई करता है कासिम की बात पर, व्हेन हिज मास्टर फाउंड आउट ही बिगन टू टॉर्चर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वाइपिंग हिम ऑन द अरेबियन सैंड अंडर द हॉट डेजर्ट सन। अब वो कहता है कि जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के मतलब मालिक को पता चला था कि उन्होंने
اسلام قبول کر لیا تو وہ ان کو نا ٹارچر کرتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹائم میں تو جہالت کا دور تھا, اور اسلام ایسا کوئی قبول کر لے تو وہ تو پھر اس کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ظلم و زیادتی شروع ہو جاتی تھی. آگے قاسم نے رپلائی کیا, آئی ایم ٹولڈ دیٹ حضرت بلال رضی اللہ عنہ refused to recant and kept repeating ahad ahad, اللہ سبحانہ تعالیٰ is one, اللہ سبحانہ تعالیٰ is one. اب وہ کہتے ہیں کہ اور تمہیں پتہ ہے کہ جب انہیں مارا جا رہا تھا, ان کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جا رہا تھا, تو وہ بار بار آہد آہد کہتے تھے, کہ یعنی کہ اللہ ہی واحد وہ ہے جو جس نے ہم سب کو یہ کائنات تخلیق کی ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, ٹھیک ہے. دس شوز ہز فیتھ, بلیو ان ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز لو فار دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ان کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا پختہ ایمان تھا, اور وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور اسی طرح سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. احمد, yes, when he صلی اللہ علیہ وسلم heard about the torture, he sent his بکر رضی اللہ عنہ who bought him from his master and freed him. پھر جب وہ کہتا ہے کہ ہاں, اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا نا کہ حضرت بلال کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جائیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا کے لے کر آئیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ said to حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, if you have bought me from yourself, then keep me for yourself, but if you have bought me for Allah subhanahu wa ta'ala sake, then leave me for Allah subhanahu wa ta'ala work. وہ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اگر تم مجھے اپنے کام کے لیے لے کے جا رہے ہو یہاں سے رہا کروا کر, تو صرف تم مجھ سے اپنا ہی کام کرواؤ گے, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لے کے جا رہے ہو, تو میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حکم ڈالے ہیں, میں وہی کام کروں گا. قاسم, surely this represents that Islam showed no discrimination in color or race even in those time. اور اسی وہ قاسم کہتے ہیں ہاں, اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ بازی نہیں تھی, کالے گورے میں فرق, یا امیر غریب میں, یا بادشاہ اور نوکر میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا. اب دیکھیں, ایک سلیب کہاں اور ایک حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں, لیکن فرق نہیں کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. احمد کہتے ہیں آگے سے جواب دیتے ہیں, yes, in fact he was among the companions who stayed in the veranda next to the mosque of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina and studied religious science there. اور وہ کہتے ہیں ہاں, اور تمہیں پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ اکثر مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پر دینی کی تعلیم لیتے تھے, ٹھیک ہے. قاسم رپلائی کرتا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم appointed him as minister of treasury. In this capacity Hazrat Bilal distributed funds to widows, orphans, wayfarers, etc. who could not support themselves. اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے تھے, تو مطلب ان کو ہم لوگوں نے یہ لوگ آزاد کرا کے لے کر آگے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں کہتے ہیں جہاں ہمارے یہاں خزانچی نہیں ہوتا ہے, اس طرح سے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پھر کیا کرتے تھے کہ وہ جو لوگ اپنی مدد نہیں کر سکتے, جس طرح سے جو لوگ یتیم تھے, بے سہارا تھے, ان کی مالی مدد کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, احمد پھر آگے سے کہتے ہیں this shows that Islam declared equality among human beings more than 1400 years ago. اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ 1400 سال پہلے بھی اسلام نے ہمیں یہی بات سکھائی تھی کہ تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی اور برابر ہیں. کوئی سب فرقہ مطلب یہ فرقہ بازی جو ہے نا, یہ ختم اس ٹائم نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے صرف اور صرف جو رتبہ میں اعلیٰ تھے, وہ رتبے میں اعلیٰ انسان اپنے اعمال کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے, یہ مال و دولت کے ذریعے نہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم declared in the presence of 120,000 companions during Hajj of people, your Lord is one Lord and you all share the same father, Hazrat Adam alayhi salam. Indeed, there is no superiority of the Arab over a non-Arab, or of a non-Arab over a Arab, or of a white over a black, nor a black over a white, except the taqwa. ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ لوگوں, تم لوگوں میں
تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب ایک ہی، تم سب کا باپ دادا ایک ہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور تم میں سے کوئی تم لوگوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ ایک دوسرے کو کم تر سمجھو، نہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کہتے ہیں جو نان عربی ہو، ٹھیک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کوئی کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جا کے حکمرانی کرے، اور یا اس کو کمتر سمجھے، صرف اور صرف اسی کمتری اس طرح سے دین میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو ریپرزنٹیشن اس کی دیکھ کر آپ لوگ کہہ دو، یا اس کو کہو کہ یہ تو امیر نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم لوگ آرڈر جاری کریں، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیں، اس کو کمتر سمجھے اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف یہ تو صرف اور صرف رائٹ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور انسان صرف افضل صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے اعمال سے ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ قاسم، Indeed, each person has the right to progress in Islam، اور ہر بندے کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے دین کو مطلب اپنے دین کو کی طرف راغب رہے، اپنے آپ کو رکھے۔ The African Muslims still feel proud of the honors bestowed upon Hazrat بلال رضی اللہ عنہ، اور آج بھی امریکن مسلم جو ہیں وہ اس بات کے اوپر پراؤڈ کرتے ہیں۔ احمد، unfortunately the world did not treat slaves in the same way، اور لیکن احمد کہتا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج کل جو ہمارے غلام ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کو تو یہ سمجھا جاتا ہے یہ تمہارا غلام ہے، یہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے، اس طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ In 1861 there was a civil war in the United States of America when their president Abraham Lincoln tried to end slavery، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سول وار ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر، USA کے اندر، جہاں پہ اس کے ادھر کے پریزیڈنٹ نے یہ جو قید کرنے کا طریقہ ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ قاسم نے کہا کہ even in 1960 there was a sign in restaurant saying dogs and blacks not allowed، اور یہاں تک کہ ایک 1960 میں ایک ریسٹورانٹ تھا، اس کے اوپر باہر لکھا ہوا تھا ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے، یعنی جاہلیت جو ہے وہ یہاں پر نہیں الاؤ۔ بلیک اینڈ وائٹ اسٹوڈنٹ کو ناٹ پلے ٹوگیدر ایز اے ٹیم، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ کالے اور گورے جو اسٹوڈنٹ تھے نا ان میں بھی فرق کیا جاتا تھا کہ یار یہ تو زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے، یہ تو زیادہ خوبصورت ہے، اس کو ایک اچھی مطلب ٹیچرز دی جائیں، یہ برا سا اس کی ریپرزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو اس کو کچھ اور رکھے، اس کو بس اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ A man named Martin Luther King began a movement to give equal rights for the black people، اور کہتا ہے قاسم کہتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر، یہ ایک بادشاہ تھا، اور اس نے پھر آگے یہ اس نے کہا کہ کالے لوگوں کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا گورے لوگوں کو ہے، بنانے والا تو ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ احمد، things are much better now but still not ideal، اب کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا کچھ ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں نا ہم کس طرح سے اگر ہمارے گھر کوئی میڈ ہو، ہمارے گھر کوئی سرونٹس ہو ہمارے گھر آ جائیں، ہم کیسے ان کو کتنا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ If I dream that our 4 little children will one day live in a nation where they will not judge by the color of their skin but by the content of their character، مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے نا وہ چیزوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، لوگوں کو ان کی ریپرزنٹیشن سے نہ دیکھے بلکہ ان کے اعمال سے دیکھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے ملنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آج کا لیکچر آپ سب کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔